قابل سعادت احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم قرآن مجید کے سمجھنے کے حوالے سے اس کے گرامر میں سے فعل ماضی، جس کو ہمارے پڑھے لکھے بچے جو انگلش گرامر جانتے ہیں، جس کو وہ پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور ہمارا جو آج کی گفتگو کا یہ ڈیوریشن پیریڈ ہوگا، یہ صرف 14 الفاظ کے اوپر مشتمل ہوگا، جس کو یہ 14 الفاظ از بر ہیں، اور یہ سانچہ اور یہ فیزیبلٹی اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ قرآن مجید کے ہزاروں الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ لیکن سانچہ اس کو صرف کتنے الفاظ کا یاد کرنا ہے؟ 14۔ جس کو 14 الفاظ کا سانچہ یاد ہے، اس کو قرآن مجید کا 1/3 سمجھنے کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی چیز کے نام یاد کرنے کا تعلق کبھی بھی استاذ اور ٹیچر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم ابا اور اماں کا نام لیتے ہیں، یہ ہم نے کس سکول سے سیکھا ہے؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمارے ماحول سے پتہ چلا، یہ ہمارے روزمرہ گفتگو سے پتہ چلا۔ یعنی ناموں کا سیکھنا، جن کو ہم انگلش میں ناؤنز کہتے ہیں اور عربی میں جن کو اسم اور اسماء کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ یہ صرف اور صرف انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہوتا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا یہ قلم ہے؟ ہم نے ماحول سے سیکھا۔ تو جس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے وہ ہر زبان میں صرف اور صرف ورب اور فعل ہوتا ہے۔ کیا میں نے جملہ عرض کیا جی؟ جس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی زبان میں سے گرامیٹیکلی صرف فعل اور اس کے ورب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہمارے بچے بی اے، پہلے تو سمپل بی اے تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ساری یونیورسٹیاں بی اے کی انگلش پہ گزشتہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک شاد آباد رہیں۔ لاکھوں لوگ بی اے کا امتحان دیتے تھے ہمارے بچے، اور ان لاکھوں میں ہزاروں فیل ہوتے تھے، اور جو یونیورسٹی کا صرف پنجاب کا رزلٹ ہوتا تھا وہ 50% بھی نہیں ہوتا تھا، وہ 40، 35، 30، 33% ہوتا تھا۔ اور اس میں بچوں کی سپلی کس سبجیکٹ میں زیادہ آتی تھی؟ انگلش، اور وہ بھی بی اے کی پارٹ 1 پارٹ 2 جو بھی ان کا تھا۔ تو کسی بھی زبان کے سمجھنے میں سب سے بڑی دشواری فیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ وہ فیل نہ سمجھیے گا جو 2 نقطوں والا فیل ہوتا ہے، وہ فے یہ لام ہوتا ہے، یعنی انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فعل، فے، عین اور لام، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب، یا ہمارے جتنے ایکشن ہیں، مثلا کھانا یہ فعل ہے، پینا یہ فعل ہے، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل ہیں۔ اور یہ فعل اگر آپ کو سمجھ آ جائیں، صرف اور صرف فعل ماضی، تو اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ کوئی لائن قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ پھر الفاظ جو ہے وہ 3، 4، 5 سمجھنے کے قابل نہ ہوں۔ تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ 2 جمعے ہمیں قرآن کی ایک لائن کے 4 سے 5 الفاظ سمجھنے کے قابل بنا دیں۔ لیکن برڈ آئی ویو اگر کریں تو ہم نے لاسٹ جمعے میں کیا پڑھا تھا؟ اسماء موصول۔ کیا پڑھا تھا جی؟ اسماء موصول۔ اور اسماء موصول تعداد میں ہیں کتنے؟ 6۔ کتنے تھے جی؟ 6، جو اللذی، اللذانے، اللذینہ، اللتی، اللتانے اور اللاتی، اللائی، اللوائی، یہ 3 الفاظ ہیں۔ لیکن ایک جو لفظ ہے یہ کثیر الاستعمال ہے۔ صرف برڈ آئی ویو کی غرض سے ایک دفعہ اگر کوئی نیا دوست ہو تو اللذی کا معنی جو یا جس نے، ایک کے لیے، 2 کے لیے، اللذان سب کے لیے، اللذینہ مؤنث کے لیے، اللتی 2 مؤنث کے لیے، اللتان سب کے لیے، اللاتی یا اللائی، اللوائی، لیکن آپ ایک پہ ہی فوکس رکھیں، اللاتی پہ، تو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ غنیمت ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو سیٹ تھا یہ ہم نے دیکھا تھا قرآن میں کتنی دفعہ تھا؟ 1264 دفعہ، جس کو بغیر کوئی لنک کیے آگے پیچھے اگر صرف یہ الفاظ بھی یاد ہوں تو قرآن کے کتنے الفاظ کا ترجمہ اس کو یاد ہے؟ 1264 الفاظ کا ترجمہ اس کو یاد ہے۔ ہم نے جو دوسری بڑی چیز پڑھی تھی وہ تھے ضمائر۔ وہ کیا تھے جی؟ ضمائر، جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اس کا ہمارا عربی زبان میں نام جو ہے وہ ضمیر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جس آدمی کا ضمیر زندہ ہے وہ زندہ ہے،
تو جس کی ضمیریں مر گئیں وہ پھر مر گیا، قرآن نہیں سمجھ سکا۔ تو ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی ضمیر کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں، تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن۔ اردو میں سمجھنے کے لیے غائب کی باتیں، حاضر کے ساتھ باتیں، اور اپنی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن، یہ ہمیں غائب، حاضر اور متکلم کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن رٹا رٹایا پیکج کیا ہے جی؟ وہ ایک مرد کے لیے کیا تھا؟ ہوا۔ 2 کے لیے ہما۔ ہما کہاں استعمال ہوا ہوگا قرآن میں؟ ذرا دوڑائیں دماغ، اردو میں قرآن میں کس جگہ پہ ہما استعمال ہوا ہوگا؟ اوورال پورے قرآن میں ہر جگہ پہ۔ جنت دوزخ کے لیے کیا ہے؟ ہما۔ آدم اور حوا کے لیے ہما، اور زمین اور آسمان کے لیے ہما۔ لو کان فیہما آلہۃ، اللہ فرما رہا ہے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد ہو جاتا۔ پھر حضرت آدم اور اماں حوا دونوں جنت میں تھے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا فأخرج ہما، فأخرج ہما، تو نکال دیا ان دونوں کو۔ اسی طرح یہ بہت ساری چیزوں کے لیے جوڑا جوڑا کے لیے ہم ہما، اور ہوم کے لیے کیا لفظ تھا؟ سب کے لیے ہوم، ہوا ہما ہوم۔ اور مؤنث کے لیے کیا تھا جی؟ ہیا ہما اور ہنہ، ہیا ہما اور ہنہ۔ ہنہ کا لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہوگا جہاں زیادہ عورتیں ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کیا کر لی؟ وہ جو ہاتھ، وہاں پر جو عورتوں کے قید اور مکر کے الفاظ ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہنہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہ پہ ہنہ ہیں، تو 6 الفاظ کا پیکج تھرڈ پرسن ہوا ہما ہوم، سستی کے ساتھ نہیں، چستی سے ہوا ہما ہوم، ہوا ہما ہوم، ہوا ہما ہوم، ہیا ہما ہنہ، ہیا ہما ہنہ۔ اچھا، وہ ایک مرد ہوا، وہ ایک مرد ہوا، وہ 2 مرد ہما، وہ سب مرد ہوم، اور وہ ایک عورت ہیا، وہ 2 عورتیں ہما، وہ سب عورتیں ہنہ۔ اب آ جائیں جی آپ کی طرف، کوئی سامنے بیٹھا ہوا یا مرد ہوگا یا عورت، یا ایک ہوں گے یا 2 یا پھر زیادہ جمع کے لیے۔ اب ان کے لیے 6 الفاظ تھے۔ تو ایک کے لیے عربی میں کیا تھا؟ انتا، مذکر کے لیے تم 2، انتما تم سب۔ اگر ان اس کے آگے سے اڑا دیں تو درمیان میں کیا بچے گا؟ تم۔ انتا انتما، ان کو اڑا دیں تو کیا بچا؟ تو ہم نے جو نکالا ہے تم، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ عربی کا آدھا لفظ ٹوٹا ہوا ہماری اردو کی زبان میں شامل ہو گیا۔ بھائی تم تو ٹھیک آدمی نہیں ہو، تو تم یہ وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کے شروع میں کیا ٹوٹ گیا؟ ان جو ہے۔ تو ہمارا دین بھی راستے میں ایسے رہتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، جو اوریجنل دین ہے وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہوا ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کی شکل میں جاری ہے۔ آپ زبان سے اس کا اندازہ لگا دیں۔ تو ایک کے لیے انتا، تو ایک انتا، تم 2 انتما، تم سب انتم، تو ایک عورت انتے، تم 2 عورتیں انتما، تم سب عورتیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، قرآن کے ایک حرف پہ نیکیاں کتنی؟ 10، اور پھر لفظ میں حروف ہوتے ہیں۔ انتا، یہ ذہن میں رکھیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، انتا کے حروف کتنے ہیں؟ 3، حمزہ، نون اور تے۔ تو آپ کو کتنی نیکیاں اور مجھے مل رہی ہیں؟ تو نیکیوں کا ایک پورا بنڈل ہے۔ پہلے میری گفتگو ہوتی ہے اردو میں، لیکن اب اللہ نے توفیق یہ دی ہے کہ ہم صرف کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو ایک تو مذکر کے لیے انتا، کیا جی؟ 2 کے لیے انتما، سب کے لیے انتم، مؤنث کے لیے انتے، 2 کے لیے انتما، سب کے لیے انتنا۔ اب رہ گئی جی میری اور ہماری بات۔ تو میں کے لیے انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ آئی، انگلش میں آئی، اور ہم عربی میں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ آنا، عربی میں آنا۔ اور ہم سب کے لیے انگلش میں WE، جس کو آپ وی پڑھتے ہیں، تو ہم سارے عربی میں کیا ہو جائیں گے؟ نحنو، ہم مسلمان ہیں، عربی کیا بنے گی؟ نحنو مسلمون، نحنو مسلمون، اور میں مسلمان ہوں، انا مسلمون۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے عربی نہیں سیکھنی، ہم نے صرف قرآن کے ٹول سیکھنے ہیں، ہمیں قرآن سے رفع جائے۔ اب ایک مسلمان کا لفظ جو ہے یہ سارے پروناؤن کے ساتھ لگائیں، وہ ایک مسلمان مرد ہے،
ہووا مسلمون، وہ ایک مسلمان مرد ہے، ہووا مسلمون، اب وہ سب مسلمان مرد ہیں، ہم مسلمون، ہم تو مسلمان مرد ہے، انت مسلمون میں مسلمان ہوں، انا مسلمون، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروناؤن کے ساتھ. لیکن یہ ہمارا گزشتہ سبق ہے جس نے ہمارے 12-14 منٹ لے لی ہیں. آج جو ہم بات سیکھیں گے جی وہ ہے صرف فعل ماضی. فعل ماضی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ گزرا ہوا کوئی بھی زمانہ جس میں ہمارا کوئی ایکشن ہو اس کو فعل اور ماضی کہا جاتا ہے، جس کو پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں. ایک اور بات تھوڑی سی ابتداءً ذہن میں رکھ لیں کہ زمانے کسی بھی زبان میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 زمانے. کسی بھی زبان میں ظاہر زمانہ چینج ہی نہیں ہو سکتا، یا وہ گزرا ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل، لیکن ہر زبان میں ان کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اردو میں ہم نے کہا ماضی اور موجودہ کو کہا حال اور آنے والے کو کہا مستقبل. اور ہم جب انگلش میں گئے تو ہم نے ان کو کیا کہا؟ گزرے ہوئے کو پاسٹ، موجودہ کو پریزنٹ، آنے والے کو فیوچر. عربی میں صرف نام تھوڑا سا تبدیل ہے لیکن زمانے ظاہر ہے 3 ہیں. گزرے ہوئے کو ماضی اور حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں. حال اور مستقبل کو مضارع. یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر بندے کو چیز یاد ہو، لیکن کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ ہمارے لیے آسانی رہے گی. تو ہم کہتے ہیں مضارع. میم زواد الف زا رے اور عین. ایک ہوتا ہے مضارع جو ڈیرے پہ ہوتا ہے، وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، میم اور زے کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے مضارع جو زواد کے ساتھ ہوتا ہے. تو مضارع کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر پایا جائے وہ مضارع. ہم مضارع نہیں پڑھ رہے، ہم صرف کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل ماضی. اور فعل ماضی میں پھر مختلف حروف ہوتے ہیں، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 اور کسی میں 6. ان سارے حروف سے مل کے جو ہے وہ عربی کے الفاظ بنتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا صرف 3 الفاظ والا ماضی. کتنے والا؟ 3. یعنی 3 حروف سے مل کے جو بنتا ہے صرف وہ فعل ماضی ہے. اور اس لفظ پہ ہے جو ہم روزانہ زندگی بھر بولتے ہیں، جن میں سے 15-20 ہمارے اس پیج میں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آپ اچھا فیل کریں گے اس میں. یہ دیکھیں جی، فعل ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ ہے. قرآن مجید کا تقریباً تیسرا حصہ اس پر مشتمل ہے. مثلا قرآن میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ 26 انبیاء کا. کتنا جی؟ 26 انبیاء کا. اور ایک نبی کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن میں آپ کا نام موسیٰ لے کے اللہ نے 136 ٹائم ریپیٹ فرمایا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت، حضرت مریم کے نام پہ پوری سورت، بقرہ گائے کے نام پہ پوری سورت. گویا کے 2.5 پارے آپ کے پہلے کس ٹینس پہ مشتمل ہیں؟ ماضی پہ. بھائی آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے، وہاں پورا ابلیس اور جو واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا، یہ سارے کا سارا کس زمانے میں ہے؟ ماضی میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی گھر سے لے کر گئے، کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے کف آیا، اس نے نکالا، بازار میں بیچ دیا، وہاں سے عزیز مصر کا معاملہ ہوا، وہاں سے آپ بکتے بکاتے تخت مصر پہ پہنچے، ان کے بھائی ان کے پاس آئے. یہ پوری سٹوری کس ٹینس میں ہے؟ گویا کہ آپ کے سارے انبیاء کے قصے اور سابقہ ساری امتوں کے قصے قرآن کے کتنے حصے پر مشتمل ہیں؟ 1/3. کتنا جی؟ 1/3. یعنی آپ کا 33% قرآن جو ہے وہ واقعات کے اوپر مشتمل ہے. اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایوریج مائنڈ لوگ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ واقعہ سن کے ہدایت پاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیگل اور جو محکم چیزیں ہوتی ہیں قانونی وہ چیزیں دیکھ کر انٹلیکچوئل لوگ کسی چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو یہ 1/3 جو پورا ہے ہمارا قرآن، یہ صرف کس پہ مشتمل ہے؟ پاسٹ انڈیفینٹ پہ، فعل ماضی پہ. آپ ذرا آ جائیں جی، تھوڑا سا پہلے ایک بات ذہن میں موٹی سی بٹھا لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. ہم جتنے بھی فعل ماضی یہاں آج پڑھیں گے کم از کم 20 فعل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لکھنا، سونا جاگنا، روزانہ کی چیزیں، یہ صرف کتنے حروف پہ مشتمل ہوگا؟ 3 مثالیں یہاں پر دیکھ لیں جی ذرا. یہ جو مصدر ہوتا ہے عربی میں، اس سے چیزیں نکلتی ہوتی ہیں. امرن کتنے الفاظ ہیں؟ حرف ہیں جی اس میں 3، حمزہ، میم اور رے. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ حکم دینا. بولیں جی ذرا، بولیں گے کیا معنی ہے؟ حکم دینا. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتبن. آگے کیا ہے جی؟ کتبن. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ لکھنا. اس کا یہ لفظ کاتبن نہیں ہے، آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے. جس آخری حرف کے اوپر جزم ہو، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر سے چیزیں نکلتی ہوتی ہیں. تو تیسری مثال ہے جی، کیا لکھی ہوئی ہے؟
نصرن کیا ہے جی؟ نصرن درمیان میں کیا آ گئی؟ جزم. اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. اچھا جی اب اس کے اوپر آپ 100 لفظ چڑھا لیں. مثلا جی لکھنا اس کے لیے کیا عربی ہوگی؟ کتبن. اچھا دیکھنا نظرن. دیکھنا نون زوئے کے ساتھ، جو نون زال کے ساتھ ہے وہ نظرن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظر ماننا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو نے بیٹا دے دیا میں تیرے گھر کا طواف کروں گا، یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے، وہ زال کے ساتھ ہے. اس کے بعد جی کھانا عقلن، کھانا حمزہ کے ساتھ، اور سوچنا عقلن عین کے ساتھ، عین کاف اور لام. اچھا جی جانا ذہبن، جانا. اچھا پیدا کرنا خلقن، پیدا کرنا خلقن، اللہ نے پیدا کر دیا. پینا شربن، پینا شربن. کھولنا فتحن، کھولنا فتحن. مارنا ضربن. یہ آپ کی ووکیبلری ہے، اور اس میں 65% الفاظ وہ ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں. فعل ماضی کے بنانے کا سمپل طریقہ جتنے حال میں لوگ موجود ہیں، آپ صرف 20 سیکنڈ میں اس کو سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ جو ہم نے امرن نصرن کتبن پڑھا، یہاں اعراب کبھی زبر تھی، کبھی جزم، کبھی دو پیشیں. ان تینوں کے اوپر زبر لگا دیں، آپ کا فعل ماضی بن جائے گا. تینوں کے اوپر کیا لگا دیں؟ زبر لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی. مثلا جی پہلا لفظ کیا تھا؟ امرن. اس کا مطلب کیا تھا؟ حکم دینا. کوئی زمانہ نہیں تھا، حکم دینا. لیکن ہم نے اگر اس کو ماضی میں لے جانا ہے تو تینوں کے اوپر ہم زبر لگا دیں تو کیا بنے گا؟ آمارا. کیا بنا؟ آمارا. ترجمہ کیا بنا؟ اس ایک مرد نے حکم دیا، اس ایک مرد نے حکم دیا. اب اگلے لفظ پہ آ جائیں تو آگے کیا تھا جی؟ کتبن. اس کا معنی کیا تھا؟ لکھنا. اس کا معنی کیا تھا؟ لکھنا. اور اس کو ہم ماضی میں لے گئے، تینوں کے اوپر زبر لگا دیں، کیا بنا؟ کاتابا. کیا معنی؟ اس ایک مرد نے لکھا. تیسرا لفظ کیا تھا جی؟ نصرن. اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. نصرن کا معنی مدد کرنا. اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ میں لے جائیں، وہ کلیہ لگائیں. کون سا جی؟ تینوں کے اوپر زبر. کیا بنا؟ ناصرہ. ترجمہ اس ایک نے مدد کی. ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھ لیں، اس کا پہلا اور آخری حرف ایز اٹ از رہتے ہیں. باویں آپ قرآن کے 5000 الفاظ پڑھ لیں، پہلا اور آخری سیم رہتے ہیں. درمیان میں زیادہ سے زیادہ کتنی حرکتیں آ سکتی ہیں؟ کبھی زیر، کبھی زبر، کبھی پیش. اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں آ سکتی. فعل ماضی میں 3 الفاظ والی ہوتی ہے، 3 حروف والی. اس میں پہلے کے اوپر بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زبر. آخری پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ زبر. درمیان والے میں زیادہ سے زیادہ کتنے واول سائن آ سکتے ہیں؟ 3. یا زبر، یا زیر، یا پیش. لیکن معنی میں آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ آگے جائیں گے تو پڑھ لیں گے. اب ہم نے وہ سانچہ پروناؤن والا ذہن میں لانا ہے. پروناؤن میں ہم نے کتنے الفاظ پڑھے تھے؟ 14. 6 غائب کے لیے، اور 6 حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے. جیسے ہم نے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا پڑھا تھا. اب کتبن جو ہے اس کو بھی ہم نے 14 سانچوں کے اندر فٹ کرنا ہے. کتنے سانچوں میں جی؟ 14 سانچوں میں. تو ہم نے ایک پہلا سیغہ بنانے کے لیے نصرن سے کلیہ کیا پڑھا کہ تینوں کے اوپر کیا لگا دینی ہے؟ زبر. ہم نے 2 کا معنی لینا ہو تو ہمیں کیا بڑھانا پڑے گا؟ آخر میں الف. آخر میں الف. اب نصرن سے اس ایک مرد نے مدد کی، ہم نے کیا پڑھا؟ ناصارا. اب ہم نے کہنا ہے جی ان 2 مردوں نے مدد کی تو کیا پڑھیں گے؟ ناصارا. صرف الف بڑھا دینا ہے. صرف کیا بڑھا دینا ہے؟ الف بڑھا دینا ہے. اور لفظ ذہن میں لے آئیں جی کوئی اگلا. اگلا کیا تھا؟ کتبن. اگلا کیا ہے جی؟ کتبن. تو ایک کے لیے کیا بنا؟ کاتابا. ترجمہ اس ایک مرد نے لکھا. 2 کا معنی لینے کے لیے اصول کیا ہے؟ الف بڑھانا ہے. تو کیا بنا؟ کاتابا. ان 2 مردوں نے لکھا. اور نیچے آ جائیں نصرن. اس سے ہم نے ایک معنی مراد لینا ہے غائب کا، ایک بندے کے لیے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ ناصارا. اب ہم نے 2 کا معنی لینا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ناصارا. اب آ جائیں جی دیکھنے کی طرف. تو دیکھنے میں کیا تھا؟ دیکھنے کی عربی نظرن. دیکھنے کی عربی نظرن. اس ایک مرد نے دیکھا، ناظارا. ان 2 نے دیکھا، ناظارا. اب 2 سیغے ہمارے کلیئر ہو گئے. اب اس کو ذرا بنانے کی طرف بھی آ جائیں. یہ فعل ماضی اور مستقبل، یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہاں بھی یہ باتیں بھی میں نے عرض کر دی ہیں. یہ 14 سیغے بنانے کا جو طریقہ ہے، یہ اس کا پہلا طریقہ ہم نے کتبن سے واحد مذکر غائب کے لیے تینوں حروف پر ہم نے کیا لگائی؟ زبر لگائی. تو کیا بن گیا جی؟
کاتبہ اس نے لکھا. اچھا کاتبہ سے ہم نے دو کے لیے معنی لیا تو اس کے آخر میں کیا بڑھائیں گے؟ الف کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ کاتبہ. اب ہم نے کس کا معنی لینا ہے جی؟ واحد تثنیہ کے ساتھ جمع کا. تو جمع کے لیے ہمارا اصول یہ ہے کہ واو اور الف بڑھا دیتے ہیں. جمع کی علامت کیا ہے؟ واو اور الف. اب اس کے ساتھ ذرا واو اور الف لگائیں تو کیا بنے گا جی؟ کاتبہ سے کاتبو. کیا بنا جی؟ کاتبو. اب تینوں کو ذرا پڑھیں. کاتبہ کاتبہ کاتبو. کاتبہ کاتبہ کاتبو. کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کاتبہ ان دو مردوں نے لکھا، کاتبو ان سب. اس کے اوپر آپ سینکڑوں الفاظ عربی کے پاسٹ انڈیفینٹ کے لیے چڑھا دیں. اب آپ پہلا صفحہ جب ہم قرآن کا پڑھیں گے وہاں پر ایک لفظ ہوگا ان الذین کفروا. ان الذین کفروا. تو کفروا کو اپنے مصدر میں لے جائیں تو کفروا مصدر میں کیا بنے گا؟ کفرن. کیا بنے گا؟ کفرن. معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. اب اس کو ماضی کے اوپر چڑھائیں گے تو کیا بنا؟ پہلا سیگا کافارا. کیا معنی؟ اس ایک بندے نے انکار کیا، دو نے کیا کفارا، سب نے کیا کافرو. آپ ایمان پہ آ جائیں. ان الذین آمنو. تو آمنو میں اس کی اصل روٹ پہ جائیں تو کیا بنا؟ امنون. کیا بنا؟ امنون. ماضی پہ چلے جائیں آمنا. دو کے لیے آمنا، سب کے لیے آمنو. تو یا ایھا الذین آمنو یا دوسرا لفظ یا ایھا الذین کفروا. اسی طرح یہ تین پہلے سیگے ہمارے کلیئر ہو گئے. آپ یہاں پہ اس کو چیز کو جو ہے یہ فالو بھی کر رہے ہیں. ذرا ایک لفظ اس کو دیکھ بھی لیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے جی کفروا واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ واو الف آ گیا. زمانہ کون سا ہے جی؟ ماضی. کیونکہ ابھی ہم نے پریزنٹ اور فیوچر پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ ماضی ہے جی. واپس ذرا جائیے گا. تو تین الفاظ ہمارے کلیئر ہو گئے. اب ہم نے کس کی بات کرنی ہے جی؟ اردو سینس میں غائب کی تین باتیں ہو گئیں، واحد بھی، تثنیہ بھی، جمع بھی. یہ مذکر والا پورشن کلیئر ہو گیا. اب ہم نے کس کی طرف آنا ہے؟ مؤنث کے لیے. تین مذکر تین مؤنث، 6 کس کے لیے بنے گے؟ غائب کے لیے. اب مؤنث بنانے کے لیے آپ کو تین الفاظ اور بڑھانے ہیں. اور وہ کیسے بڑھیں گے جی؟ ذرا دیکھیں. یہ مؤنث کے لیے کاتبہ سے واحد مؤنث غائب کے لیے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ تے. اور تے کے اوپر کیا ہوگی؟ جزم. صرف سمپل تے جس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ اب ذرا کاتبہ سے بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ اچھا آپ ذرا اس کی طرف غور کریں کہ جو اصل روٹ تھی ہماری، اصل جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ کاف تے بے. اصل لفظ کیا تھا؟ کاف تے بے. کیا وہ تبدیل ہوا؟ کاتبہ میں تبدیل ہوا؟ کاتبہ میں تبدیل ہوا؟ نہیں. کاتبو میں تبدیل ہوا؟ نہیں. کیا مؤنث میں آ کے تبدیل ہوا؟ نہیں. اصل روٹ کبھی بھی کسی زبان میں بھی تبدیل نہیں ہوتی. اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سائن ہوتے ہیں. آگے آ جائیں جی. مؤنث ہم نے تثنیہ کے لیے کیا بڑھایا تھا جی؟ الف لگایا تھا. تو اس تے کے بعد ہم کیا لگا دیں گے؟ الف لگا دیں گے. کیوں کہ تے علامت مؤنث کی ہے اور ہم نے الف کس لیے لگایا؟ دو کا معنی لینے کے لیے. تو یہ کاتبت سے کیا بن جائے گا جی؟ کاتبتا. کیا بن جائے گا؟ کاتبتا. وہ پہلے تین حرف وہی ہیں جو اصل روٹ ہے، کاف تے اور بے. آگے جو تے لگائی یہ کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. آگے جو الف لگایا یہ کس کی علامت ہے؟ دو کی. تو کیا بن گیا؟ کاتبتا. کاتبت اور کاتبہ تا. اب ہم نے مذکر جمع کے لیے کیا سائن بنایا تھا؟ واو. اور مؤنث جمع کے لیے ہم نے بنا لیا، عربی زبان والوں نے نون. کیا بنا لیا؟ نون. اس کو ہم اگر دیکھیں گے تو اس کے آخر میں کیا لگا دیں؟ نون لگا دیں تو بن گیا کیا جی؟ کتبنا. کیا بن گیا؟ کتبنا. اس کا ترجمہ کیا بنا جی؟ ان سب عورتوں نے لکھا. تو یہ ہمارے 6 جو الفاظ ہیں یہ غائب یعنی تھرڈ پرسن کے کلیئر ہو گئے. کتنے الفاظ بنے جی اس کے لیے؟ 6. اب ذرا ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. پھر ہم کس کی طرف آ جائیں گے؟ حاضر کی طرف. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو نے لکھا، تم دو نے لکھا، تم سب نے لکھا. پھر مؤنث کی طرف آئیں گے. تو ایک عورت نے لکھا، تم دو عورتوں نے لکھا، تم سب عورتوں. پھر کس کی طرف آ جائیں گے؟ اپنی طرف. تو کیا لکھیں گے؟ کس نے لکھا؟ میں نے لکھا. اس کے علاوہ ہم سب نے لکھا. بس ایک ایک لفظ کا صرف اضافہ کرنا ہے. اس کو ذرا پڑھیں جی. کاتبہ. بولیے گا جی کیا لفظ بنا؟ کاتبہ. دو کے لیے کاتبہ، سب کے لیے کاتبو. اگلے آپ اگر مؤنث پہ جائیں گے تو کیا بنا جی؟ کاتبت. اس کے بعد دو کے لیے کاتبتا، سب کے لیے کتبنا، سب کے لیے کتبنا. ہماری زندگی میں یہ الفاظ ہمارے اوپر گرامیٹیکلی نہیں چڑھے،
اس لیے ہمارے لیے مشکل بھی ہوگی، لیکن یہ شور شرابے میں تھوڑی سی زبان سیدھی کر لیں تو شاید یہ آگے بہتری آ جائے گی۔ ہم نے تھرڈ پرسن کلیئر کر لی۔ اب آپ کو لفظ بولیں، میں آپ کو اس کی ماضی بنا کے دیتا ہوں، کوئی لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گے۔ اچھا جی، بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہو گیا؟ بالغ۔ تو بالغ کا معنی ہے خاص عمر کو پہنچنا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بلغن۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ بلغن۔ اچھا جی، ماضی کیا بنا؟ بالغا۔ ماضی ایک کے لیے کیا بنا؟ بالغا۔ دو کے لیے بالغا، سب کے لیے بالغو۔ اب آ جائے مؤنث کی طرف، وہ عورت بالغ ہوئی، بالغت۔ کیا بنا؟ بالغت دو کے لیے، بالغتا سب کے لیے، بلغنا سب کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں اپنی مخصوص عمر کو پہنچ جائیں تو کچھ عدت والی کا تذکرہ ہے، کچھ دوسرے کا، تو پھر ان کی شادی کر لو۔ یہ قرآن کے واضح عورت کے لیے پیغام کے لیے لفظ ہے بلغنا۔ کیا ہے جی؟ اچھا، آنے والا سیزن مہینہ یہ قربانی کا ہے، وہاں تذکرہ ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہاں پر بھی سورہ صافات میں لفظ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ، فلما بالغا، یعنی جب اسماعیل جو ہے وہ اس عمر کو پہنچے کہ وہ اب چل پھر سکتے ہیں، تو پھر کہا گیا اب بچے کو ابراہیم کیا کر دو؟ قربان۔ وہاں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بالغا۔ وہاں لفظ کیا ہے؟ بالغا۔ اسی طرح جی، اور کسی چیز کو چھوڑنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہوں گے؟ ترکن۔ بھائی میں نے ترک کر دیا چیزوں، تو لفظ کیا ہے؟ ترکن۔ اب اس کو ذرا چڑھائیں ماضی پہ۔ اسے ایک مرد نے چھوڑا، تارا کا دو نے چھوڑا، تارا کا سب نے چھوڑا، تارا کو ایک عورت نے چھوڑا، تارا کت دو عورتوں نے چھوڑا، تارا کتا سب عورتوں نے چھوڑا، ترکنا سب عورتوں نے چھوڑا، ترکنا۔ اس کے علاوہ جی سچ بولنا، اس کی عربی کیا ہے؟ صدقن۔ آپ مصدر کو ذہن میں رکھیں جس کے آخر میں درمیان میں کیا ہوتی ہے؟ جزم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقن یا صدقن۔ تو اس کو ذرا ماضی پہ چڑھائیں۔ وہ اسے ایک آدمی نے سچ بولا، صدقہ دو نے بولا، صدقہ سب نے بولا، صدقو ایک عورت نے بولا، صدقت دو عورتوں نے بولا، صدقتا سب عورتوں نے بولا، صدقنا۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب اگلے ہم 6 کی طرف آ جائیں۔ یہ ہم نے کون سے پڑھے ہیں؟ غائب۔ یہ کون سے پڑھے ہیں؟ غائب۔ اس ایک مرد نے لکھا، ان دو نے لکھا، ان سب نے لکھا، اس ایک عورت نے لکھا، ان دو عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی آپ نے لکھا، تو پہلے 3 مذکر، اگلے 3 مؤنث۔ بس یہ 5 منٹ کی اور جو ہے یہ ہماری ریہرسل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ اب جی آپ نے جو لفظ بڑھائے تھے ان میں سے تے جو ہے یہ مرکزی لفظ تھا، تو مؤنث میں وہاں تے جو تھی وہ کیا تھی؟ جزم کے ساتھ تھی۔ کس کے ساتھ تھی؟ جزم کے ساتھ تھی۔ جب یہ حاضر میں آئے گی تو زبر کے ساتھ بن جائے گی، جب یہ حاضر میں آئے گی تو زبر کے ساتھ بن جائے گی۔ تو لفظ کیا بنے گا؟ تو نے لکھا، کتبتا کیا بن جائے گا؟ کتبتا۔ اچھا، آگے چلنے کے بجائے آپ سیدھا نیچے ہی آ جائیں تو جو تے مؤنث کے لیے جزم والی تھی وہ حاضر میں مذکر کے لیے کس کے ساتھ آ گئی؟ زبر کے ساتھ۔ اور جب وہ مؤنث میں جائے گی تو زیر کے ساتھ آ جائے گی، تو جزم بھی ہو گئی، زبر بھی ہو گئی، زیر بھی ہو گئی، باقی کیا بچ گئی؟ ایک واول سائن پیش۔ تو جب میں کی بات آئے گی تو اس میں ہمیشہ کیا لگے گی؟ پیش لگے گی۔ مثلا اب تو ایک مرد نے لکھا تو کیا کہیں گے جی؟ کتبتا۔ تے کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ زبر، کتبتا۔ اگر آپ آگے نہ جائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تے کے نیچے زیر، تو کیا بنے گی؟ کتبتے۔ اور جب میں کہوں گا کہ میں نے لکھا، میں نے مارا، میں نے کھایا، میں نے پیا، تو تے کے اوپر کیا لگ جائے گی؟ پیش۔ تو کیا بنے گا جی؟ کتبتو، ضربتو، بلغتو، یہ سارے الفاظ۔ لیکن اس کو پہلے ذرا اگلے سینس میں جا کے ذرا پڑھ لیں۔ تو تثنیہ کے لیے یہ جو تے تھی کتبتا، دو کے لیے آپ نے کیا لگانا ہے جی؟ کتما۔ دو کے لیے کیا لگائیں گے؟ تما۔ ہم نے غائب میں تثنیہ کے لیے صرف کیا بڑھایا تھا؟ الف۔ صرف کیا بڑھایا تھا؟ الف۔ اور جب ہم مخاطب میں آئیں گے تو یہاں پر ہمیں الف کے ساتھ تما، تے اور میم بھی بڑھانا پڑے گا۔ تو لفظ کیا بن جائے گا جی؟ کتب تو ما۔ بولی کتب تو ما۔ کتب تا تو ایک نے لکھا، کتب تو ما تم دو نے لکھا۔ تو اردو میں ہم سب کے لیے بھی ویسے کیا کہتے ہیں؟ تم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تم۔ تو وہاں بھی آخر میں کیا آ جائے گا؟ کتب تم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم سب نے لکھا۔ اچھا، تم سب نے دیکھا۔ نظر تم سب نے دیکھا، نظر تم سب نے کھایا،
اکل تم سب نے کھایا، اکل تم، اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں تم سارے سچ بولے، صدق تم، سب کیا بولے؟ صدق تم۔ لیکن یہ بڑا ایزی ہوگا جن کا ذہن ابھی کام کرتا ہے اور جن کی میکسیمم عمر کتنی ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جو حساب لگایا تھا، حیات ظاہری، جب آپ قرآن سیکھ رہے تھے، آپ پہ قرآن اتر رہا تھا اور آپ نے خود کو بوڑھا کنسیڈر نہیں کیا تھا، عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ تو 63 سال والا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ابھی قرآن سیکھ سکتا ہے، اور اس کو ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ جو 63 سے اوپر ہیں چلیں تھوڑی بہت معافی ہے ان کے لیے، لیکن 63 سے کم میں کوئی بندہ جو ہے ابھی اپنے آپ کو بوڑھا نہ کہے۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ہم 40 سال میں کہتے ہیں اب ہم سیٹلڈ ہو گئے، اب ہماری زندگی کا پیٹرن بدل گیا، ہم آرام کی طرف آئیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، سٹینڈ کر گئے، جاب مل گئی، کاروبار، شادی، بچے، ابھی زندگی ہماری، ہم اس کو سہولت کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کا مشن شروع ہوا ہے۔ کتنے سال کی عمر کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ پہلی وحی کتنی عمر میں آ رہی ہے؟ 40 سال۔ تو میرے بھائیو ابھی 40 سال عمر آپ کے قرآن سیکھنے کی آغاز کی عمر ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میں کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں کو بڑے عہدے پہ ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب آپ کے لیے اللہ گواہ ہے صرف شیطانی چکر ہے۔ آپ مجھ سے عقل مند ہیں، آپ زمانے میں چلتے پھرتے انسان ہیں اور زمانہ شناس لوگ ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دجالی نظام نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا۔ خدا کے لیے اس سے نکلیں اور ہر روز اپنے وقت کی زکوٰۃ دیا کریں۔ پیسوں کی زکوٰۃ پیسے ہوتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے، وقت کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ جو آپ نے 24 گھنٹوں میں وقت اللہ کو دینا ہے، یہ آپ کے وقت کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ وقت اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیں گے، میرا لفظ آج لکھ کے لے جائیں، آپ کی زندگی میں اور آپ کی نسلوں میں کبھی آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگ اپنے ٹائم کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ لگے رہیں کمانے میں، انسان کی فطرت ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں اب یہ کر رہا ہوں، اب یہ کر لوں گا، اب یہ کر لوں گا اور اب یہ کر لوں گا، اور وہ پوری زندگی کو جب اس کو میئرمنٹ کرتا ہے تو وہ زندگی میں جو ورک کرتا ہے وہ تو 10 سال سے زیادہ کوئی نہیں بنتے۔ اب میں اس بات کی طرف نہیں آتا، آپ اپنی 63 سالہ زندگی کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، آپ سوتے کتنے، ہر روز کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ منیمم، میکسیمم کی بات نہیں، انسان کے لیے ضروری نیند 6 گھنٹے ہے۔ اب 6 سے 8 گھنٹے جو بندہ سوتا ہے، ذرا 63 سال کو 6 گھنٹوں سے کیلکولیٹ کر کے دیکھے تو زندگی میں کتنے سال سویا ہے۔ اسی لیے کھانے کا ٹائم نکال لیں، اپنے باقی کاروبار اور اپنی ارننگ کا ٹائم نکال لیں، اپنی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کا ٹائم نکال لیں، اور یہ سارے ٹائم نکالیں تو یقین مانیں ایک انسان جس کی عمر 63 سال ہے وہ 8-10 سال سے زیادہ کبھی ورک کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ تو میں اور آپ صرف سمجھنے سے تھوڑا دور ہیں، کیوں کہ بھاگم بھاگ بے ہنگم زندگی میں ہم سب دوڑ پڑے ہیں۔ خدا کے لیے واپسی سوچیں اور اپنے ٹائم کی زکوٰۃ نکالیں۔ 24 گھنٹوں اسلام نے مالی زکوٰۃ کتنی کہی ہے جی؟ 100 میں 2.5 چلیں جی، وقت کی زکوٰۃ بھی آج سے متعین کر لیں، کم از کم آپ 24 گھنٹوں میں 2.5% کتنا بنتا ہے؟ میں تو میتھ کا بندہ نہیں ہوں، اسٹیٹ کا، نکالیے گا ذرا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کا 2.5% کتنا بنتا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں 2.5% بھی آپ نکال دیں اپنے اللہ کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون اللہ کے کلام کی طرف آ سکتی ہے۔ میری بات فیل نہ کیجیے گا، ایک مذہبی آدمی ہونے کے ناطے، اور یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے جھنجٹ دیکھ دیکھ کے میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں، ہم میں سے کوئی مسلکی آدمی بھی قرآن اور حدیث پہ کام نہیں کر رہا، نہ اپنے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے۔